ابو عبیدہ کے پاس 2 اونٹ تھے جن پر وہ لکڑیاں لاد کر بیچتا تھا اور اس طرح گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک گلی سے گزرا تو اندر سے آواز آئی کہ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ قبیلے والے مجھ پر تو تو کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ابو عبیدہ نے اندر جا کر کہا کہ بچی کو دفن نہ کرو، مجھے دے دو اور بدلے میں میرے 2 اونٹ رکھ لو۔ ابو عبیدہ اونٹ دے کر بچی گھر لے آیا اور سینے سے لگا کر بہت رویا، اور جب صبح اٹھا تو اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو میں بتا رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پورا گاؤں تم سے عبرت حاصل کرے گا، سمجھی تم؟ یہ ایسے الفاظ تھے جنہوں نے ابو عبیدہ کو وہاں پر رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے قدم وہیں رک چکے تھے۔ یا الہ، یہ کیسی آوازیں تھی؟ وہ بھی الفاظ سن رہا تھا کہ دل سے یہ الفاظ نکلے۔ یوں کسی کے گھر پر کان لگا کر باتیں سننا کوئی اچھی بات نہیں، اسے تو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے، مگر اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مجبوراً ابو عبیدہ کا دھیان ان آوازوں کی جانب اٹھ گیا۔ وہ اپنے اونٹوں کو وہیں چھوڑ کر دھیرے دھیرے چلتا اس دروازے کے پاس آ چکا تھا جہاں سے اسے ایک مرد کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ کچھ دیر تو بہت خاموشی تھی۔ ابو عبیدہ کو لگا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے، بے دھیانی میں اس نے وہ سنا جو کہ حقیقت میں نہیں تھا، لیکن تبھی اسے سسکیوں کی آواز آنے لگی، درد سے کراہنے کی آوازیں۔ کوئی خاتون تھی جو درد سے کراہ کر سسکیاں لے رہی تھی، روتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے حلق میں الفاظ نکل رہے تھے۔ کہنے لگی کہ خدا رحم مجھ پہ یہ ظلم مت کرنا، یہ تو خدا کی دین ہے، وہ بیٹا دے یا بیٹی، اگر میرا اللہ تمہیں پہلی اولاد بیٹی دینا چاہتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ تم مجھ پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ تمہیں صحت و تندرستی والی اولاد عطا کرے۔ لیکن یہ الفاظ سنتے ہی شاید اس ظالم شخص نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس عورت کو مارا تھا اور وہ گر چکی تھی۔ گرتے ہی اس کی چیخ گونجی تھی، شاید وہ شخص اس پر ظلم کر رہا تھا، اس پر تشدد کر رہا تھا۔ مارتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے، اگر ارے جس طرح تو حقیر ہے نا، اسی طرح تیری بیٹی بھی حقیر ہوگی۔ مجھے کسی بھی بیٹی کا باپ نہیں بننا، جانتی بھی ہے اس گاؤں میں آج تک کسی نے بھی پہلی اولاد بیٹی کو جنم نہیں دیا، جس کی اولاد بیٹی ہوئی اس کو تانے دے دے کر لوگوں نے نیچ اور کمزاد کر دیا۔ اگر میں نے بیٹی کو جنم دے دیا تو قبیلے والے کیا کہیں گے؟ ہر کوئی مجھ پہ تھو تھو کرے گا۔ تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ شاید اس کے بالوں سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ سکتے ہوئے کہنے لگی کہ میری حالت پر رحم کرو، میری حالت کو دیکھو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف مت دو۔ مگر اس کا شور تو شاید جلاد بن بیٹھا تھا۔ ابو عبیدہ نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ اس کے دل میں اس عورت کے لیے نرمی جاننے لگی۔ کیسا شخص تھا جو اپنی بیوی کو بیٹی کے پیدا ہونے پر اس قدر مار رہا تھا؟ ارے بیٹا ہو یا بیٹی، رب کی مرضی ہوتی ہے، ہمیں تو اس کی رضا میں خوش رہنا چاہیے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھتا جن کے دلوں میں اولاد کے لیے کس قدر تڑپ تھی۔ ابو عبیدہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ 6 بچوں کا باپ تھا، 2 جڑواں بیٹے 3 ماہ پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کتنی دیر وہاں پر کھڑا ہے سب دیکھتا رہا، جب اس خاتون کی سسکیاں مزید بلند ہونے لگی اور روتے ہوئے اپنے شور سے کہنے لگی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شاید وقت قریب آ گیا ہے، خدا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی دائی کو بلوا دو۔ اس کا شور بڑے ہی سخت لہجے میں سے کہنے لگا، وہ تو میں بلا دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے سامنے اسے زندہ دفن کر دوں گا، تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ بہتر ہے کہ مجھے بیٹا ہی پیدا کر دینا، ورنہ قتل کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ باتیں سن کر وہ خاتون رونے لگی تھی۔ ابو عبیدہ تو فوراً دروازے سے ہٹ چکا تھا، کہیں اندر سے باہر آنے والے شخص کو شک نہ ہو جائے کہ ابو عبیدہ ان کے گھر کے دروازے پر کان لگائے کھڑا ہے۔ ابو عبیدہ فوراً اپنے اونٹوں کو وہاں سے آگے لے جانے لگا۔ اس گھر سے ایک شخص نکلا اور کچھ دیر بعد واپس لوٹا تو دائی کو لے کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے ایک کڑی نظر ابو عبیدہ پر ڈالی تھی، کیونکہ ابو عبیدہ ابھی تک وہیں پر ہی کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ کچھ دیر بعد گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ رونے کی آواز سن کر ابو عبیدہ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی۔ ابو عبیدہ گھر کے دروازے کے بالکل پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ بھی تھوڑا بہت کھلا ہوا تھا، اس لیے اندر سے آنے والی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دائی جیسے ہی بچے کو لے کر باہر آئی تو صفاف دل شخص نے سوال یہی کیا تھا، اماں یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ پہلے تو مجھے بتا اس کی جنس کیا ہے؟ دائی تھوڑی دیر خاموش ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی، ارے بیٹا تیرا ہی خون ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، قبیلے والوں کا کیا ہے، وہ تو چند روز بولیں گے پھر چپ ہو کر جائیں گے۔ وہ شخص سمجھ چکا تھا، اسی پل دہاڑ کر دائی سے بھی بدتمیزی کرنے لگا، کہ کہنے لگا، جو بات کہی ہے وہی جواب دے، تیرے پاس لڑکا ہے لڑکی؟ دائی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، بیٹا تجھے بیٹی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص غصے سے اپنی بیوی کو چلا کر بلانے لگا،
چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ منوس عورت، اس پر تو فٹکار برسنی چاہیے، تجھے میں نے کہا تھا مجھے بیٹا پیدا کر کے دے تاکہ میری عزت اس معاشرے میں بڑھ جائے، مگر تو نے تو مجھے منوس بیٹی پیدا کر کے دے دیے۔ ارے میں اس کو بڑا کروں، جوان کروں، اس کی خاطر پھر کو دوسرے گھر جائے گی اور مجھ سے ٹرک بھر جہیز لے کر جائے، اور یہ جوان ہو گئی تو گاؤں کے لڑکے اسے تاریں گے، میری عزت پر حرف آئے گا۔ تبھی تو میں کہتا تھا مجھ جیسا غیرت مند شخص کسی بیٹی کا باپ ہو ہی نہیں سکتا جو کل کو اس کی عزت کو نیلام کرتی پھرے۔ اب دیکھ میں اس کیسے اسے زندہ درگور کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ الفاظ سن کر کام چکا تھا، دروازے کے باہر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ہڑبڑانے لگا کہ آخر وہ کیسے اس بچی کو بچائے۔ ارے کم از کم وہ جانتے بوجھتے بچی کو زندہ دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اگر ایسے ہی گھر میں جاتا تو اس کے بارے میں کیا کہتا۔ وہ ہڑبڑا ہی چکا تھا کہ جب بڑی ہی بے دردی سے دائی سے اس شخص نے بچی کو چھینا۔ سختی برداشت کرتے ہی وہ بچی چلا کر رونے لگی تھی۔ بچی کے چلا کے رونے کی آواز سن کر ابو عبیدہ تڑپ چکا تھا۔ وہ غیر ہو کر تڑپ رہا تھا، بلکہ جبکہ وہ شخص اس کا سگا باپ ہوتے ہوئے اس پر نرمی نہیں دکھا رہا تھا۔ دائی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، ایسا مت کرو، مگر اس شخص نے دھکے مار کر دائی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا۔ دائی روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی تو ابو عبیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر دیے، روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا تو کون ہے میں نہیں جانتی، اگر تیرے دل میں ذرا سے رحم ہے تو اس بچی کو زندہ درگور عورت سے بچا لے، پھر چاہے اس کو جا کر کسی بے اولاد کو دے دے، پھر یتیم خانے میں چھوڑنا، مگر اسے مرنے سے بچا لے، میں تو کچھ کر نہیں سکتی۔ ابو عبیدہ نے جب سنا تو اس کی ہمت بڑی تھی، اور بغیر سوچے سمجھے جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ شخص 6 صحن میں زمین کھود کر اس بچی کو اس میں لٹانے ہی والا تھا کہ ابو عبیدہ کو اپنے گھر کی دیکھ کر چونک اٹھا، غصے سے کہنے لگا کون ہے تو، کس کی اجازت سے میرے گھر کے اندر گھس آیا؟ ابو عبیدہ نے دیکھا تو کہنے لگا میں پچھلے 2 گھنٹے سے تمہارے گھر کے باہر موجود ہوں، یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوں، کسی خود غرض اور ظالم باپ ہو تم اس معصوم سی بچی کی جان پر تمہیں ترس نہیں آ رہا؟ ارے کل کو تم مردوں کو کیا جواب دو گے؟ اپنے رب کو اگر کوئی تمہارے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک اس عمر میں بھی روا رکھے، تمہیں زندہ دفن کرے، تم پر کیا گزرے گی؟ وہ شخص ابو عبیدہ کو مارنے تک کے لیے آیا تھا، کہنے لگا تو ہوتا کون ہے اس معاملے میں بولنے والا؟ یہ میری اولاد ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں، نکل جا میرے گھر سے۔ ابو عبیدہ فوراً بولا کہ اس بچی کو میرے حوالے کر دو، اس کا قتل مت کرو، میں اسے تم سے کہیں دور لے جاؤں گا، کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، مگر اس کا قتل مت کرو، اس پر رحم کرو۔ اس شخص نے جواب سنا تو غصے سے کہنے لگا خبرداری، میری غیرت ہے، میری عزت ہے، میں اسے مار تو سکتا ہوں مگر تم جیسے کسی اور ذات کے شخص کو سونپ نہیں سکتا۔ جب ابو عبیدہ کی نظر پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اس بچی کی ماں پر پڑی جو روتے ہوئے ابو عبیدہ کے آگے ہاتھ جوڑی تھی کہ کسی طرح میری بچی کو زندہ یہاں سے لے جاؤ، اسے مرنے مت دینا۔ ابو عبیدہ کا کچھ اور نصیحت کہنے لگا میں نے تمہیں اپنے 2 اونٹ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اپنی بچی میرے حوالے کر دو۔ اس شخص نے جب اونٹوں کی بات سنی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی، اسے تو اسے چپ سی لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کون سے اونٹ تمہارے کہیں بیمار تو نہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا کہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں انہیں اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں، تم دیکھ سکتے ہو۔ اس شخص نے جیسے ہی اونٹوں کو دیکھا تو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، اور لوگ پکڑو اسے اور وہ اونٹ میرے حوالے کر دو۔ ابو عبیدہ اس بچی کو سینے سے لگا چکا تو اسے بڑی حیرت ہوئی تھی جب وہ شخص بھاگ کر ان اونٹوں کے پاس گیا اور اس سے ابو عبیدہ کا سامان اتار کر اس کی پیٹھ سے لا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ عورت جس کی وہ بیٹی تھی وہ روتی ابو عبیدہ کے پاس آئی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بولی یہاں سے کسی بھی طرح کی تکلیف مت دینا۔ اس عورت کو روتا ہوا دیکھ کر ابو عبیدہ بھی رونے لگا۔ اس بچی کو سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو بہن، یوں سمجھنا کہ تمہاری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا چکی ہے، میں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اس سے محبت کروں گا۔ اتنا کہہ کر ابو عبیدہ نے اپنا سامان لیا، اس بچی کو سینے سے لگا کر جانے لگا۔ وہ شخص تو اون پا کر خوش تھا، اس بچی کو سینے سے لگا کر ابو عبیدہ کتنی دیر پوٹ پوٹ کر روتا رہا۔ کیسی قسمت تھی اس بچی کی، مگر شاید یہ اس کا نصیب تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ پرورش کا ذمہ دار ابو عبیدہ کو دے دیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم گھر کی جانب بڑھ رہے تھے تو اس کا دھیان اس بچی سے ہٹا اور اپنے گھر کی بیوی بچوں کی جانب گیا۔ ایک پل کو جذباتی ہونے کے بجائے حقیقت پسند ہو کر سوچنے لگا تھا اگر اس کی بیوی اس معصوم بچی کو دیکھ گی تو کیا رد عمل ظاہر کرے گی؟ آخر وہ کیسے اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہو، کسی ایسی بچی کو درندہ صفت انسان کے چنگل سے چھڑوا کر لایا ہے؟ اس نے ذہن میں ہی اس الفاظ کو سوچ رہے تھے جو اس نے اپنی بیوی سے بولنے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اسے اپنی بیوی کی چنگارتی آواز سنائی دی تھی، ارے مرد تم لوگ اور ساتھ تم لوگوں کو وہ بیکاری باپ بھی گھٹیا اولاد پیدا کر کے میرے سر میں خاک ڈال دیے۔ اس نے خود وہ تو سارا دن گھر سے باہر گھومتا پھرتا رہتا ہے اور میں یہاں گھر میں تم لوگوں کی کیا نوکرانی ہوں جو تم لوگوں کو سنبھالتی پھروں؟ اسی روز مجھے شدید غصہ آیا نا تو تم سب کو بھی زہر دے دوں گی اور خود بھی زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تنگ آ چکی ہوں میں تم لوگوں سے۔ الفاظ ابو عبیدہ کے لیے نئے نہیں تھے، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کوستے ہوئے سن چکا تھا۔ ایسی ہی تھی اس کی بیوی،
جب سے دونوں کی شادی ہوئی تھی صرف چند ماہ ہی اس کے سکون سے گزرے تھے۔ ابو عبیدہ مزدور تھا، گاؤں کے پاس موجود جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرتا تھا، اسی سے اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ ابو عبیدہ کی بیوی راشدہ جہیز میں 2 اونٹ لے کر آئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے، تو ابو عبیدہ انہیں پر لکڑیاں لاد کر شہر لے جایا کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے، اگر راشدہ اس سے اونٹوں کے بارے میں پوچھے گی تو وہ کیا جواب دے گا۔ وہ دھیرے دھیرے بچی کو سینے سے لگا کر گھر میں داخل ہوا۔ ابو عبیدہ کو گھر میں دیکھ کر راشدہ خاموش ہو چکی، جبکہ اس کے چاروں بڑے بچے سہم کر ایک جانب کو بیٹھ چکے تھے، ماتھے پر گوری ڈالے ہوئے اپنی اماں کو دیکھ رہے تھے۔ ابو عبیدہ کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا شکر ہے تو آ گیا، ورنہ تو اماں آج ہمارا سانس ہی نکال دیتی۔ دیکھو نا، ہر وقت ہم سے لڑتی رہتی ہے، سارے گھر کے کام ہم سے کرواتی ہے، جھاڑو بھی ہم کرے، پونچھا بھی ہم کرے، باہر کا سامان بھی ہم اماں کو لا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اماں ہمیں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، مارنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے، یہ اماں بہت گندی ہے، ہمارے لیے کوئی نئی اماں لے کر آؤ۔ بچوں کی باتیں سن کر ابو عبیدہ نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی، مگر راشدہ تو فوراً اپنا چہرہ موڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ مجھے ایسے ہی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب غربت تھی تو تم سے میرا اور بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا تو کیوں ان کو پیدا کیا؟ ارے میرے سر میں تو کیڑے ڈال دیے نا تم نے، نہ میرے خرچ پورے کرتے ہو اور نہ ان بچوں کو۔ ابو عبیدہ بھی سن رہا تھا کہ جب اس نے سینے سے لگی کپڑے میں وہ بچی رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر راشدہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کے ہاتھ میں بچی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی کہ بچی کو انہیں کہاں سے لے کر آئے ہو، کس کی ہے؟ ابو عبیدہ نے سب کچھ راشدہ کو بتایا تو راشدہ کے ماتھے پر بل بڑھ چکے تھے۔ اس بچی کو دیکھ کر اس نے اپنے چند ماہ کے بچوں کو دیکھا، پھر کہنے لگی تیرا دماغ سیٹ ہے، کچھ زیادہ ہی تجھے رحم دلی سوجھ رہی تھی۔ ارے کیوں لے کر آئے اسے اس گھر میں؟ اپنی اولاد کیا کم تھی؟ 6 بچوں کو پہلے ہی میں پال پر کر کان چکی ہوں، اوپر سے تم ایک اور اٹھا کر لے کے آئے ہو۔ ارے پھینکو اسے، چھوڑ کر آؤ، میں تو نہیں پالنے والی اس سے۔ اس کا باپ تو اسے نہ مار سکا لیکن میرے ہاتھوں سے ضرور مر جائے گی۔ بیوی کے منہ سے الفاظ سن کر ابو عبیدہ غصے میں آ چکا تھا، اس نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کہنے لگا خبردار، جو تو نے بچوں کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا میں کب سے برداشت کر رہا ہوں، مگر تو ہے کہ بولتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی بھول گئی کہ میں تیرا شوہر سے تھپڑ کھا کر راشدہ کی بولتی کچھ دیر کے لیے بند ہوئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر اونٹ ہی موجود نہ تھے۔ حیرت سے ابو عبیدہ سے کہنے لگی کہ اونٹ کدھر ہے؟ ابو عبیدہ کا حلق اس وقت خشک ہو گیا تھا۔ بہرحال اس نے حقیقت بتا دی کہ وہ اونٹ کے بدلے میں اس بچی کو لے کر آیا ہے۔ اصل تماشا تو اب لگا تھا، ابو عبیدہ کی بیوی رونے لگی، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑ کر لے، روتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی، کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کر دیا، میرے اونٹ کیوں بیچا ہے؟ ارے تو چاہتا بھی ہے، وہ اونٹ لاکھوں کے تھے، اتنا مشکل وقت آیا ہم سوکھی روٹی کھاتے رہے، واقع کاٹتے رہے، مگر میں نے وہ اونٹ بیچنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ ارے وہ میرے ماں باپ کی نشانی تھے اور تو اونٹ ہی بیچ کر آ گیا، اور وہ بھی اس بچی کی خاطر۔ میں اس بچی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اسے مار دوں گی۔ وہ بچی جو پہلے ہی رو رہی تھی، راشدہ اس کی جانب لپکی تو ابو عبیدہ نے اس سے روک دیا، کہنے لگا ہوش میں آ پاگل، مت بنو، یہ نعمت ہے، رحمت، ہم نے اس بے سہارا بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اس کی کفالت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دگنا دیں گے۔ کیوں خود کو جاہل ثابت کر رہی، تمہیں خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ خبردار ہے تم نے میرے بچوں کو یا اس بچی کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو عبیدہ اپنی بیوی سے سخت لہجے میں بولا تو راشدہ ایک جانب کو بیٹھ کر سسک کر رونے لگی، میرے ماں باپ کی نشانی تم نے بیچ دیا، ارے وہ اونٹ میرے تھے، میں جہیز میں لے کر آئی تھی۔ ساری رات وہ ایک جانب کو بیٹھ کر روتے رہی۔ بچے بھی ماں باپ کی لڑائی کو دیکھ کر ایک جانب کو سہمے بیٹھے، ایک دوسرے پر گرے سوچ چکے تھے۔ جبکہ عبیدہ سوتی ہوئی بچی کو دیکھتا تو اس کا دل سینے میں ہی تھم جاتا۔ وہ بھوک سے رو رہی تھی، اپنی بیوی سے نرمی سے بھی کہا کیسے بھوک لگی ہے، جیسے تم اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہو، اسے بھی اپنی اولاد تسلیم کر کے بھوک مٹا دو۔ مگر راشدہ نے تو صاف انکار کر دیا، نہیں میں کسی کی اولاد کو ہرگز اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی۔ مجبوراً گھر میں پڑا دودھ انگلی سے قطرہ قطرہ ٹپکا کر وہ بچی کا پیٹ بھرنے لگا۔ بچی پیٹ بھرتے ہی وہ بچی سو چکی تھی۔ 2 دن تک تو ابو عبیدہ گھر میں ہی رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی اس بچی کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی۔ آخرکار اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگا، کیوں فکر کرتی ہو، کیوں بھول نہیں جاتی ہو کہ ہم بھی اس دنیا میں بے سہارا اور بے بس ہیں۔ ہمارا اللہ اگر ہم سے اپنی رحمت کا سایہ چھین لے تو ہم نسبت و نابود ہو جائیں گے، جس طرح ہمارے رب نے ہم پر رحم فرمایا ہے ہمیں بھی تو لوگوں پر رحم فرمانا چاہیے۔ شاید کوئی نیکی ایسی ہے جس سے ہماری قسمت بدل جائے۔ راشدہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ گھر میں تو اناج کا ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا۔ پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، پال لوں گی میں اس بچی کو، جاؤ جا کر لکڑیاں لاؤ اور جا کر بیچو، یہ لاؤ کہ آج رات بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑے۔ راشدہ بھلے ہی ناراض تھی اور اس نے اس بچی کو عبیدہ سے لے لیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ابو عبیدہ نے راشدہ کو قسم دی تھی، خبردار اس بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش مت کرنا، ایک نظر اپنے معصوم بچوں پر ڈال لینا۔ راشدہ تڑق کر کہنے لگی کہ میں کوئی ظالم نہیں ہوں، نہ ہی میری کسی سے کوئی دشمنی ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی ہر خواہش پوری ہو۔
उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना न पड़े। अबू उबैदा के पास तो अब ऊँट भी नहीं रहे थे। वो लकड़ियों को एक बड़े से गठड़े में तब्दील करके अपने कंधे पर लादता और शहर ले जाया करता था। उसकी आमदनी पहले ही से कम हो चुकी थी, वह मुश्किल गुजारा होने लगा। एक हफ्ता यूँ चलता रहा। राजदा उस बच्ची का नाम उसने नूर रखा था। परवरिश करती रही। जब उस आज सिर्फ एक रोटी बनी, एक रोटी उसने अपने 4 बड़े बच्चों में तकसीम की तो उसकी आंखों में आंसू आए थे। कहने लगी, अबू उबैदा तू कहता था कि बच्ची हमारे लिए रहमत बनकर आएगी, मगर देख तेरे बच्चे आज पेट भर के खाना भी नहीं खा सके और तू अलग भूखा है। इस बच्चे को वो वहीं छोड़ दे जहाँ से उसे लाया है। मैं मजीद इसके साथ अपना रवैया ठीक नहीं रख सकूंगी। इस रात अबू उबैदा उठा और अपने रब से सरगोशियों में बातें करने लगा। शायद उसकी आजमाइश अब खत्म हो चुकी थी। वो फजर की नमाज अदा करने के बाद एक कुल्हाड़ी उठाए, जरूरी सामान लेकर जंगल के लिए निकली। राजदा ने उसे रोका कि वो पड़ोस से रोला आटा मांग लेती है, मगर अबू उबैदा ने मना कर दिया और गहरी सांस खारिज करके घर से निकल। जैसे ही जाकर एक दरख्त की टहनी को तोड़ने लगा, अचानक उसका पैर फिसला और जमीन पर गिरा। वो 2 दिन से लगातार बारिश भी होती रही थी, इसलिए जमीन काफी नरम पड़ चुकी थी। जैसे ही गिरा तो उसका दायां पैर जमीन में धंस गया। अबू उबैदा घबराया था, फौरन अपना पैर दरख्त के नीचे जमीन से निकाला तो उसे हैरत हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ से जमीन को खोदा गया और ताज़ा मिट्टी उस पर डाली गई हो। तभी बारिश की वजह से वो मिट्टी अपनी जगह छोड़ चुकी थी। कुछ सोचते हुए अबू उबैदा ने कुल्हाड़ी एक जानिब रखी और मिट्टी को हटाने लगा। थोड़ी बहुत ही जमीन खोदने पर उसे काले रंग का थैला नजर आया। वो हैरान हुआ, उस पर नजर दौड़ाई तो उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने जैसे ही जमीन से थैला निकाला तो उसका सर चकरा कर रह गया, क्योंकि थैले में हजार के कई नोट मौजूद थे। 1000 और 5000 के नोटों की गठियाँ बनी थी। जब उसने इन पैसों को गिना तो उसका वजूद काम गया। उस वक्त इस थैले में बहुत सारे पैसों की गत्तियाँ मौजूद थी और हर गत्ती में 1 लाख रुपया था। और अबू उबैदा तो घबरा गया, फौरन उस थैली को उठाया और घर चला आया। उसकी खराब हालत देखकर राजदा परेशान हो चुकी थी। कहने लगी, क्या हो गया, कहीं कोई हादसा तो पेश नहीं आया। अबू उबैदा ने डरते डरते वो थैली राजदा के सामने खोल दी तो राजदा भी हैरान रह गई कि कहाँ से ले आए हो इतने पैसे। अबू उबैदा ने जब उसे इस बारे में बताया तो वो भी हैरान रह चुकी थी। इस पर अबू उबैदा रोते हुए अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गया। कहने लगा, देख रहे हो राजदा, हमारे सबर का फल हमें मिल चुका है। अल्लाह ताला ने हमें कैसे नवाजा है। मैं तुम्हें कहता था ना कि सब्र करो, अल्लाह हमें इसी का अजर जरूर देगा। देखो उसने हमें कैसे नवाजा है। राजदा भी इन पैसों को देखकर खुश हुई थी, अपने रब का शुक्र अदा करने लगी। इन पैसों को दोनों ने अपने ही कमरे में एक गला खोद कर दफना दिया, क्योंकि वो जिस बस्ती में रहते थे वो गरीबों की बस्ती थी, कोई अभी अमीर ना था। अचानक से उनके पास इतने पैसे देखकर कोई भी शक कर सकता था। इसमें से कुछ पैसे लेकर अबू उबैदा बाजार से ढेर सारा राशन लेकर आया। उस रोज बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया था। राजदा अबू उबैदा से कहने लगी, तुम ठीक कहते थे, ये बच्चियाँ हमारे लिए रहमत बनकर आई है। हम इंसान होकर जब किसी पर इतना एहसान करेंगे तो हमारा रब तो हमें 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है, भला वो कैसे हमारी नेकियों का अजर नहीं देगा। राजदा की तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका था। उसे खुद से ज़्यादा अपने बच्चों के आराम और आसाइश की फिक्र थी। धीरे धीरे इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए पहले तो अबू उबैदा ने अपना एक कारोबार शुरू किया और फिर उस कारोबार में पैसे लगाते हुए वो मज़ीद तरक्की करने लगा। उस बस्ती को छोड़कर शहर चला आया और वहाँ पर बड़ा घर बनाया। वो शख्स जो कि नूर का बाप था, उसके पास जाकर वो ऊँट खरीद लिया और अपनी बीवी को वापस कर दिया। आखिर को वो उसके माँ बाप की निशानी थे। अबू उबैदा की ठाट बाट देखकर उसने सवाल ज़रूर किया था कि तुम तो फटे पुराने कपड़ों वाले शख्स थे, आखिर अमीर कैसे हो गए। अबू उबैदा ने मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहा कि मैंने बस रब की रज़ा में अपनी रज़ा जानी थी, सब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बच्ची के तुफैल मिला है।